ہائی لائٹ کیا گیا بھارت میں، اور بھارتی میڈیا نے اور بھارتی فارن آفس نے جس طرح اس کو پلے کیا آپ کے سائفر والے ایشو کو، تو ظاہر انڈیا کا فائدہ ہوا، آپ کے ملک کو نقصان ہوا. تو یہ کہنا کہ کیا کسی ملک کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، یس، آپ کے دشمن ممالک کو فائدہ ہوا، جو کہ پلے کرتے رہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کافی چیزوں میں ان پورے چیزوں کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر وہی ملک ہیں جن سے یہ موصوف فنڈنگ لیتے رہے ہیں. تو جن ممالک کو فائدہ ہوا اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی ناقابل تلافی ایک کوشش جو ہے وہ کی گئی اس سائفر کی وجہ سے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر غیرت ہوتی تو اقتدار بچانے کے لیے لائف ٹائم کے لیے کسی کو آپ ایکسٹینشن کی آفر نہیں مار رہے ہوتے. آپ نے لائف ٹائم کے لیے لوگوں کو آفر کی کہ میں آپ کو ایکسٹینشن دینے کے تیار ہوں، صرف میری حکومت کا سہارا بنو. جب سب نے کہا کہ نہیں جی ہم نیوٹرل ہیں، ہم آپ کی حکومت کا سہارا نہیں بن سکتے، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے یہ سائفر کا ایک ڈرامہ کر کے آپ نے پوری قوم کو، آپ نے ملک کی سالمیت کو، ملک کے فارن ریلیشن شپس کو کمپرومائز کیا اور پوری قوم کو غلط بیانی کی. دوسری بات، ایک اور کامنٹ آیا کہ جی بڑے لیڈر ہیں جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر جیل میں پڑے ہوئے ہیں. دو باتیں کروں گا میں. ماضی میں اصلی بڑی پارٹی کے اصلی بڑے لیڈروں نے جیلیں کاٹی ہیں، 11 سال جیلیں کاٹی ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب کو بغیر کسی آج دن تک کنوکشن کے 11 سال جیل میں رہے وہ، اور ایک مرتبہ نے ہر حکومت میں ان کو جیل بھیجا گیا، پیپلز پارٹی کو پریشرائز کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے. تب تو اس طرح کے کمنٹس ہم نے کہیں نہیں سنے، تب تو اس طرح کا سافٹ کارنر ہمیں کہیں سننے میں نہیں آیا. بڑے لیڈر یہ نہیں ہوتے، بڑے لیڈر وہ نہیں ہوتے جن کی پارٹیوں کو کچھ لوگ لانچ کرتے ہیں اور جن کے لاہور میں جلسے کروائے جاتے ہیں. کہاں سے میں کہتا ہوں عمران خان یا پی ٹی آئی بڑے لیڈر ہیں، بڑی پارٹی ہیں، جو اپنی سیاست اپنی پارٹی کو لانچ کرنے کے لیے، جن کے لاہور میں باقاعدہ جن کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرح ان کو جو ہے ان کی سیاست بنائی جاتی ہے. پھر وہ دھرنے کس طرح دیتے ہیں؟ کیا وہ چھپے ہوئے ہیں؟ یا 2018 کے الیکشن میں جس طرح آر ٹی ایس بٹھا کے جس طریقے سے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر، یا آپ سب کراچی بیٹھے، آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں کیا ہوا تھا، کیا پی ٹی آئی کی جینین سیٹس تھیں یہ، جس طریقے سے ٹھپے مار کے آر ٹی ایس بٹھا کے جن پولیٹیکل پارٹیز کو اقتدار دیا جاتا ہے، کیا یہ بڑے پارٹیاں ہیں؟ کیا یہ بڑے لیڈر ہیں؟ کیا یہ بڑے لوگ ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اقتدار کی ہوس میں ملک کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، ملک کے اداروں کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، ملک کے ہر ادارے خلاف سازش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا یہ ملک سے سنسیئر، کیا یہ بڑے لیڈر ہیں؟ نہیں ہے یہ بڑے لیڈر. بڑے لیڈر وہ ہیں جن کے سامنے ان کے معصوم بچوں کی لاش پڑی ہو، جن کے سامنے ملک کی عظیم لیڈر کی لاش پڑی ہو، اور اس وقت جذبات کیا اور وہ نعرہ لگا رہے ہو پاکستان کھپے، وہ ہوتے ہیں بڑے لیڈر، وہ ہوتے ہیں بڑی پارٹیاں، جن کی پوری لیڈرشپ نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے، پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے اپنے جان کے نذرانے دیے، پھانسی کے پھندے چومے، تحریکیں چلائیں ایم آر ڈی کی. وہ ہے بڑے لیڈر، وہ ہے بڑی پارٹیاں. یہ مصنوعی لوگ، یہی تاریخ میں غلط ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے نوجوان کو کہ یہ خود غرض لوگ، یہ مصنوعی لوگ جو پاکستان میں سیاست کے لیے بھارت اور اسرائیل سے فارن فنڈنگ لے رہے ہیں. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل، ان اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن الیکشن کمیشن کے اس ججمنٹ میں موجود ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہماری کوئی بھی عدلیہ سب کے لیے قابل احترام ہے، کیسے کہہ سکتی ہے ایسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ کس طرح چلنے دیتے ہیں جس کے یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، الزام نہیں ہے، ثبوتوں کے ساتھ، منی ٹریلز کے ساتھ کہ جی بھارت اور اسرائیل آپ کو پیسے دے رہا ہے کہ آپ پاکستان میں پالیٹکس کرو. ایسی پارٹی کو آپ کیا کہو گے کہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، یہ بڑی پارٹیاں ہیں؟ وہ خود غرض لوگ اقتدار کی لالچ میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ملک کو بدنام کرنے کے لیے. کیا یہ لوگ بڑے لوگ بڑی پارٹیاں ہیں؟ بڑے لوگ وہ ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جب ان کی والدہ کی شہادت ہوئی تب بھی کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. یہ لوگ ہیں بڑے لوگ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جو قانون پہ یقین رکھتے ہیں، جو عوام کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں.
آپ آج میسج کیا دے رہے ہیں اس طرح کی چیزوں سے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا. میں کہہ رہا ہوں میں نے بہت ہی قابل احترام سب لوگ ہیں, بہت ہی قابل احترام ہیں, سب کے لیے احترام ہے, لیکن اس طریقے سے چیزوں کو سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے, ٹھیک نہیں ہوتے. لوگوں تک وہ میسج جو وہ برا جاتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب چیزیں سامنے ہونی چاہیے. کون سی جینین پارٹی, کون سی پولیٹیکل پارٹی, کون سی عوامی پارٹی کہے کہ جی مجھے ہر صورت میں اقتدار مجھے دو, چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی کمپرومائز کرنا پڑے میں کرنے کے تیار ہوں, دھاندلی کے ذریعے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا لوگ 2018 کو بھول گئے کہ جہاز بھر بھر کے جس طرح لوٹے بنائے جاتے تھے, لوٹے خریدے جاتے تھے؟ کیا لوگوں کو علم نہیں ہے 2018 میں کیا ہوا؟ یہ جینین پارٹی ہیں, یہ جینین پارٹی کے لوگ ہیں جو ووٹ خرید رہے ہیں, یا یہ جینین پارٹیاں ہیں جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا اسمبلی میں, کوئی بل پاس کر, خود کہتے تھے جی ہم ادارے کو بولتے تھے کہ جی ہماری مدد کرو کہ ہم جو ہے اپنے بل پاس کروائیں, ہمارے پاس ممبر پورے نہیں ہیں. یہ خود کی ان کی زبانی ہے. یہ ہے پولیٹیکل لیڈرز. اگر کوئی ہمارے آئین اور قانون کے تشریح کرنے والے وہ پڑھتے ہیں سب چیزیں, ظاہر ہے. اگر عمران خان کا اپنا انٹرویو کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو اکثریت تھی نہیں پہلے دن سے, اگر اکثریت نہیں تھی تو جتنے قانون پاس کیے گئے, جتنے بجٹ پاس کیے گئے, وہ سارے انلیگل تھے. اور وہ مانتا ہے شخص ہم نے انلیگل کام کیا, کسی ادارے کی مدد سے ہم بولتے تھے, کبھی ہم ممبر کم کروا دیتے تھے, کبھی گنتیاں غلط کروا دیتے تھے. تو کیا اس کو آئینی تشریح کرنے والے ہمارے قابل احترام لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ بڑے لوگ ہیں, بڑی پارٹیاں ہیں؟ یہ بڑے لوگ بڑی پارٹیاں نہیں ہیں. یہی اس ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو قبول کیا گیا, اس طرح کے لوگوں کو پیدا کیا گیا, اس طرح کے لوگوں کو عوام کے اوپر تھوپا گیا, اور اب ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ سافٹ کارنر پیدا کیے جا رہے ہیں. کیا کیا نہیں کیا اس شخص نے. ہمیں یاد ہے کہ کس طرح اس کو لاڈلے کا, اس کو مسلسل اس کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہمیشہ اس وقت بھی کہتا تھا کہ جس دن فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا تھا اس دن عمران خان پر پابندی لگنی چاہیے تھی. جس دن فارن فنڈنگ کیس کا ججمنٹ آئی تھی اس دن عمران خان ایکسپوز ہو چکا تھا. اس کے بعد کوئی مزید گنجائش نہیں تھی, لیکن پھر کیا تھا, سپورٹ عمران خان کو آ رہی تھی. وہ سافٹ کارنر تھا عمران خان کے لیے. جس دن عمران خان نے 9 مئی جیسا ہولناک واقعہ کیا, دوسرے دن بندیال صاحب کی کورٹ میں مرسڈیز میں گیا, اس مرسڈیز میں بندیال صاحب کے پاس کہا گیا گڈ ٹو سی یو, آپ مذمت کر لیجئے گا. یاد ہے جو بولے آپ کو, وہ مذمت کر لیجئے گا جو 9 مئی کو ہوا ہے. پورے ملک میں آگ لگا دی, آپ مذمت کرنے کی بات کر رہے تھے. آپ کے قومی اداروں کو, آپ کے پی ٹی وی کو, آپ کے ریڈیو پاکستان کو, آپ کی ایمبولینسز کو, آپ کی بسز کو, آپ کی املاک کو, آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو, آپ کے فوجی املاک کو, ان کو نقصان پہنچائے گا. آپ ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مذمت کر لیجئے گا. کیا یہ قانون یہ نوجوان کو ہم دیکھے جا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, آج اس کی ایک ہوا چل رہی ہے, نوجوانوں کو غلط طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے, منفی ان کو نیگیٹیوٹی پیدا کی جا رہی ہے. تو اگر وہ نیگیٹیوٹی پیدا کی جا رہی ہے تو اکثریت تو کسی دور میں سری لنکا میں تامل ناڈو کی بھی بہت بڑی اکثریت تھی, انہوں نے ہتھیار بھی اٹھائے ہوئے تھے, بہت بڑی بدماشی تھی. اس شہر میں بھی کبھی بہت بڑا گنڈا راج ہوتا تھا, لوگ کلیشنوں کے دور پہ ٹھپے بھی لگاتے تھے, کلیشنوں کے زور پہ لوگ مینڈیٹ بھی لیتے تھے. تو ہم کیا سب چیزوں کو, ہر غلط چیز کو پریسیڈنٹ کو بنا کے دیں گے؟ یہ بہت بڑی پارٹیاں ہیں, یہ بہت بڑے لوگ ہیں, ان پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. کیا بڑی پارٹی کا مقصد ہے کہ اس پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوگا؟ کیا کوئی بڑا لیڈر اگر بن جائے سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ دے کے لوگوں کے خلاف سازش کر کے, تو اس کا مقصد اس پہ قانون کوئی اطلاق نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں معاف کر دی جائیں. کس کو نہیں پتا 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ پاکستان میں کون سا ایسا شخص ہے جس کو نہیں پتا کیا ہوا, اور اس شخص نے کیا کیا نہیں کیا؟ معزز جج حضرات کے خلاف ریفرنس بھیجے, جو اس وقت بھی موجود ہیں جج حضرات, ان کے خلاف ریفرنس بھیجے, کیونکہ وہ اس کو پتا تھا کہ وہ اس کی ڈکٹیشن میں نہیں آئیں گے عمران خان کی. میڈیا کا آواز بند کرنے کے لیے کون کون سے بل نیشنل اسمبلی میں نہیں لے کے آئے یہ لوگ, کون کون سے ریفرنسز نہیں لے کر آئے نیشنل اسمبلی میں یہ لوگ, جنہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائی. ان لوگوں کو ہم آج یہ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ بڑے لوگ ہیں, یہ بڑی پارٹیاں ہیں, یہ بڑی اختیارات والی پارٹیاں ہیں. تو یہ ہم ہاتھ سے کہیں پہ کوئی غلط پریسیڈنٹ نہ کریٹ کر رہے ہوں. میری اپیل ہوگی, میری التجا ہوگی
جو جینوئن ڈیموکریسی رکھنے والے لوگ ہیں، جو ملک کی ترقی چاہتے ہیں، جو ملک میں عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں، جو ملک میں صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں، جو دھاندلی کی پیداوار نہیں ہے، ان کو اس صف میں نہ ڈالا جائے. ملک میں ہر گورنمنٹ کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا ٹینیور پورا کرے. پیپلز پارٹی کی حکومتیں 2 مرتبہ گرائی گئیں اور اس کو 58(2)B کے ذریعے. پھر ایک دفعہ نواز شریف صاحب کی حکومت بھی گرائی گئی 58(2)B کے ذریعے. نواز شریف صاحب کی حکومت جب گری تو ان کی حکومت بحال ہو گئی. پیپلز پارٹی کی حکومتیں گری تو وہ بحال نہیں ہوئی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ ہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فرق ہے وزیر اعظم میں، کہ لاہور کے وزیر اعظم کو خاص رعایت دی جا رہی ہے اور لاڑکانہ کے وزیر اعظم کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. ہمارے وزیر اعظموں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی غلط طریقے سے حکومت گرائی کہ ان کو انصاف نہیں ملا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاڈلوں کو انصاف پہ انصاف مل رہے ہیں مختلف طریقوں سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کو ایک ساتھ انصاف ملنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی سوشل میڈیا پہ مقبولیت زیادہ ہے، کوئی انتشار زیادہ پھیلاتا ہے، کوئی جھوٹ زیادہ بولتا ہے تو پھر اس کے لیے خاص رعایت ہو. اس کے لیے جو ہے وہ 3 ماہ میں ہی سب کو معصوم لگنا شروع ہو گیا. میموری اتنی زیادہ اپنی جو ہے ڈیلیٹ نہ کریں مہربانی کر کے. اس کے کارنامے یاد کریں کہ اس نے 3.5 سال اس کا طرز حکمرانی کیا تھا، کہ جو ٹاک شو پہ اس کے خلاف بات کرتا تھا دوسرے دن اس کو نیب کا نوٹس ہوتا تھا، وہ اریسٹ ہوتا تھا. اس کے گھروں پہ چھاپے پڑتے تھے، ان کی فیملیز کو ذلیل کیا جاتا تھا جو اس سے کسی چیز منکر ہو. اور اس کی 3.5 سال کی اس کے دور اقتدار کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تھیں کیا؟ صرف جھوٹ پہ مبنی تھی، غیر آئینی کاموں میں مبنی تھی. جس کو آج آپ انفارچونیٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے یا بڑی پارٹی ہے، یہ وہ شخص ہے جو پاکستان میں صدارتی نظام لینا چاہتا ہے، جو آئین کو نہیں مانتا، جو کہتا تھا کہ یہ 18ویں ترمیم کو میں ختم کروں گا، جو کہتا تھا کہ یہ اسمبلی ٹھیک نہیں ہے، صدارتی نظام ہونا چاہیے. اگر وہ شخص بڑا آدمی یا بڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا میسج نہیں ہے. نہایت ہی قابل احترام میری تمام لوگوں سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی انصاف اور قانون کا بول بالا ہونا چاہیے. ایسے پریسیڈنٹ نہ ہو کہ اپنے ذاتی اقتدار کی ہوس میں، اپنے ذاتی اقتدار کی اس کرسی کی ہوس میں، اس اقتدار کی لالچ کی ہوس میں جو ہے کل کو ایسے لوگوں کو ہم لوگ کہیں ہیرو نہ بنا رہے ہوں جو کہ واقعی اس قوم کے ولن رہے ہیں، جو اس نوجوان نسل کے دشمن رہے ہیں، جو اس ملک کے دشمن رہے ہیں، اس کی سالمیت کے دشمن رہے ہیں، اس کی اکانومی کے دشمن رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. اور اس اور ایجنڈا پہ مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کسی پہ کوئی خدا نخواستہ غداری کا الزام یا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا، لیکن اگر کسی کو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کا سچا وفادار نہیں رہ سکتا. شکیل صاحب یہ بتا دیں کہ مقبول عمران خان کی اتنی خرابی آپ نے بیان کی تو اس کو آخر سپورٹ کون کر رہا ہے؟ نظر آ رہی ہے نا بھائی میرے، میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ لاڈلا ہے یہ. کس کا؟ مختلف ٹائموں پہ مختلف لوگوں کا رہا ہے. 2018 میں آپ کو بھی پتا ہے 2018 میں یہ کس کا لاڈلا تھا، اور اب جو ہے جب سے اترا ہے تو یہ کس کا لاڈلا ہے. تو یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کل تک لیول پلینگ فیلڈ کا رونا روتی رہی، لیکن آج جب ایک سیاسی جماعت کا جو اپنا سمبل ہے وہ لے لیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو آپ سمجھتے ہیں اور جس طرح ان کے بندوں کو پی ٹی آئی کے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے، انہیں فارم جمع کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی صرف اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ مار رہی ہے، باقی سیاسی جماعت دیکھیں جی پیپلز پارٹی نے کہا الیکشن ہوئے پی ٹی آئی کے بغیر تو یہ متنازع نہیں ہوں گے، پھر جمہوریت کیسے مطلب آگے بڑھے گی؟ دیکھیں سیاسی جماعت تو ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سب کے لیے لیونگ پلینگ فیلڈ ہو. آپ کے سوال کا جواب میں دے دوں. اور دوسری بات پیپلز پارٹی یہ بھی چاہتی ہے کہ ان تمام اس سے زیادہ خطرناک مراحل سے پیپلز پارٹی گزر چکی ہے بغیر قصور کے. یہ تو اس کی تو میں نے آپ کو قصور کی پوری ایک چارٹ شیٹ دے دی کہ جو شخص نہ ملک کے ساتھ مخلص ہے، نہ عوام کے ساتھ مخلص ہے، نہ نوجوانوں کے ساتھ مخلص ہے، نہ اس ملک کے آئین کے ساتھ مخلص ہے، نہ اس ملک کی سالمیت کے ساتھ مخلص ہے. آپ اس کی بات کریں، لیکن میں دوسری بات کر رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی 3 پیس پارٹی تھی. ماضی میں 3 پیس کو الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا. 4 پیس بنی، پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑی. پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تلوار تھا. ماضی میں تلوار ہم سے چھین لیا گیا.
ہم 3 پہ الیکشن لڑے, ہم نے الیکشن لڑی, اور جس کی آپ بات کریں کہ ان سے بلہ نشان لے لیا, کس نے لیا ان کا نشان؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے. چیف الیکشن کمشنر صاحب کو کس نے رکھا تھا؟ اور ان کے قصیدے کون پڑھتا تھا؟ اٹھا لیں پرانی ویڈیوز نکال لیں کہ خان صاحب کہہ رہے سب سے اچھے آدمی, تو آپ نے خود رکھا تھا, اور بقول آپ کے کہ سب سے آپ کو مطلب بیسٹ آدمی پاکستان میں وہ لگا. تو وہ آپ کے جب پورے کیسز کو دیکھ رہا ہے, کیسز کے میرٹ کو دیکھ رہا ہے, آپ کے انتخابات کے پروسیجرز کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کے انتخابات کے پروسیجر کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں, میں آج بھی بات بول, اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ویسے عدالتوں میں چلی جائے, اور مجھے لگتا ہے کہ عدالتوں میں ویسے ہی ان کے لیے ایڈوانس میں سب چیزیں موجود ہیں, تو بھلے کر لیں وہ. دیکھیں جی, سیاست میں کوئی کسی سے ملاقات کر سکتا ہے, ملاقات کرنے میں کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیں, اور ہماری جماعت تو واضح جماعت وہ کہتی ہے کہ جی ماضی کو چیزوں کو چھوڑ کے نئی سیاست رکھیں, نئی سوچ لے کر آگے آئیں, پرانی جو انتقامی کاروائیاں ہیں اس کو ختم کر دیں. تو ہم لوگ جو ہے وہ بالکل بات کلیئر کر رہے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے وہ سب سے مل کے بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. باری بار وہ تو بات ہو گئی, تو وہ مجھے نہیں پتا جی. جی ہاں امیر صاحب, دیکھیے جی میں نے نہیں کہا کہ کسی کو آپ پھانسی دیں یا نہ دیں, ٹھیک ہے, وہ جو چیز قانون میں آتی ہے قانون کے زمرے میں ہونی چاہیے. ہم نے کبھی کسی کے پھانسی کا مطالبہ نہیں کیا کہ جی عمران خان کو پھانسی دے, خدا نہ خاصا کسی کو بھی. ہم کہتے ہیں جی کیسز کے میرٹ کو دیکھا جائے, لوگوں کی نیت کو دیکھا جائے, لوگوں کے کاموں کو دیکھا جائے. پاکستان کا کون سا شخص نہیں سمجھتا کہ سائفر کی آڑ میں عمران خان نے اپنے پاکستان کے ایک جو فارن ریلیشن شپ ہے اس کو کمپرومائز کیا. آپ میں سے کوئی بھی شخص, سب کو میں حلفیہ دیتا ہوں, آبھار بولیں گے ہاں کمپرومائز کیا اس نے. تو جس شخص نے ملک کا آئین توڑا, ملک کا قانون توڑا, اس کے آڑ میں اس نے غیر آئینی طور پر ایک اور بڑا کام کیا تھا. اس نے اسمبلی توڑی تھی جس میں عارف علوی ان کے ساتھ شامل تھے, وہ غیر آئینی کام تھا. تو کیا غیر آئینی کام جس کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کی بینچ نے اس کو کہا کہ یہ غیر آئینی طور پر نیشنل اسمبلی توڑی گئی ہے, مطلب جب یہ ججمنٹ ہے تو کیا جو غیر آئینی کام کرنے کے بعد جو سزا ہوتی ہے کیا وہ عمران خان کو ملی؟ میرا سوال یہ ہے, میرا کوشچن مارک ہے, کیا پریزیڈنٹ عارف علوی کو اور عمران خان کو جنہوں نے غیر آئینی طور پہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو توڑا, کیا اس توڑنے کا بحال تو کر دی, تو سزا آپ کو دی یا نہیں دی؟ یہ تو نہیں کہ کسی کا قتل ہو جائے آپ بولے میں نے قاتل کو گرفتار کر دیا, تو قاتل کو گرفتار کر دیا, پھر قاتل کو کیا کیا وہ تو بتاؤ عوام کو نا. ہم تبھی بولتے ہیں یہ لاڈلا ہے کہ جس شخص کو آپ نے کورٹ نے ججمنٹ بھی دے دی کہ ہاں جی یہ غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑی گئی, تو غیر آئینی کام کرنے والے کو سزا کیا دی, اس وقت کے اسپیکر کو کیا سزا دی, پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو کیا سزا ملی؟ تو یہی ہمارا سوال ہے جو آپ نے سوال کیا لاڑکانہ اور لاہور کی بات. لاڑکانہ کا وزیر اعظم عدالتی قتل ہونے کے بعد آج دن تک انصاف کا منتظر ہے. لاڑکانہ کا وزیر اعظم عدالتی شہادت کے بعد آج دن تک انصاف کا منتظر ہے. ایک اور وزیر اعظم صاحب تھے, سزا لگی, سال 1.5 سال چلے گئے باہر, پھر واپس آئے سزائے معاف. ایک اور سابقہ وزیر اعظم 3 ماہ ہوئے نہیں, سب کو ان پہ جو ہے نا وہ رحم آنا شروع ہو گیا ہے اور ان پہ ان کو نیشنل ہیرو لگنا شروع ہو گیا ہے. تو جس عظیم لیڈر نے 11 سال جیل کاٹی اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, اور جس عظیم لیڈر نے جس نے آپ کو آئین دیا, ایٹمی طاقت دی, وہ آج تک انتظار اپنے انصاف کا منتظر ہے. تو یہ فرق تو میں نہیں, یہ تاریخ کہہ رہی ہے. ایک ادھر کے بعد میرے ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں, میڈیا نے اس کو غلط رنگ میں لیا. ابھی حمید کی بات, ایک منٹ, حمید صاحب کی بات.
ایک منٹ امین صاحب کی بات میں سمجھا, ایک منٹ بھائی, ایک بھائی صاحب آزاد ذرائع ہیں یا سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں, خان صاحب کی مقبولیت بڑی ہے, کم نہیں, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ لوگ اس کو کور کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ لیونگ لیڈ کا مطالبہ پارٹی کرتی ہے, تو عمران خان کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بات بتاؤں, اس کو جس کا آپ نام لے رہے ہو اس کو کچھ زیادہ ہی کچھ مل رہا ہے. میں نے آپ نے شاید میری پریس کانفرنس نہیں پوری سنی آپ نے, تو بھائی ان کو ہر کرائم کرنے کے بعد سزا نہیں ملتی. یہ واحد شخص ہے لاڈلا جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مانتی ہے کہ اس نے بھارت رسائل سے پیسے لیے لیکن سزا کوئی نہیں دی. سپریم کورٹ مانتی ہے اس نے غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی, سزا کوئی نہیں دی. تو یہاں پر یہ چل رہا ہے نا بھائی, اور اس سے زیادہ کیا لاڈلازم ہو, اور زیادہ کیا لیونگ پلینگ فیلڈ ہو, کہ آپ کے لیڈر کو سزا ثابت ہو جاتی ہے کہ سزا ہو گئی, لیکن مطلب جرم ثابت ہو جاتا ہے, سزا نہیں ملتی ہے. جمال صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کے بلوچستان پہ بڑا دست شفقت ہے, آپ سرکاری صاحب بہت دورے بھی کرتے ہیں, سرفراز بھٹی اور شفیق مینگل جیسے لوگ اچھے لگتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. اسی بلوچستان کی مظلوم خواتین اسلام آباد میں جب مارچ کرتی ہیں, ان پہ تشدد ہوتا ہے, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, ملک کی سب سے بڑی جمہوری قربانیاں دینے والی پارٹی کوئی مذمت نہیں کرتی. ہم نے کی ہے. میں نے خود میری حیدرآباد میں, اگر آپ نے پریس کانفرنس نہیں دیکھی, میں نے اس میں, ہم پارٹی کے ریپرزینٹیٹو بھی ہیں, ذاتی حیثیت میں نہیں بیٹھے ہوئے, ہم نے کہا کہ جی اس کی ہم نے مذمت بھی کی, اور ہم کہتے ہیں کہ جی کہ سب کو پیسفل پروٹیسٹ کرنے کا حق حاصل ہے. پہلے لیڈیز فرسٹ. ایک بھائی, ایک منٹ یار, ہاں بولیں. یہ بتائیے گا, ایک طرف الیکشن کا ماحول بن گیا, دوسری جانب گزشتہ رات ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں بم جو ہے وہ ملتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں ایسا ماحول نہ بنا دیا جائے کہ الیکشن ملتوی کی طرف چلا جائے؟ نہیں, پیپلز پارٹی الیکشن ملتوی کرنے کی ہر قسم کی کسی بھی کوشش کو حمایت نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے پوری کوشش چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے ہی اس طرح کی ہوئی ہے کہ آج الیکشن ہونے جا رہے ہیں. پہلے صاحب آ جائیں. دیکھیں جی, سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دیا میرے بھائی, خیر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. میں نے کہا کہ بہت ہی اچھی بینچ تھی, معزز جج حضرات تھے, لیکن اس فیصلے میں ہمیں جو تحفظات تھے اس کے بارے میں نے کہا, کچھ الفاظات کی بنیاد پر, کچھ باقی چیزوں پہ. آپ بتائیں. آپ بتاؤ. میں آپ سوال نہیں سمجھا بھائی, پھر آپ چھوڑا, آپ سوال میں سمجھا. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ سندھ میں ایک پیپلز پارٹی مخالف اتحاد بننے جا رہا ہے. اب اطلاعات یہ آ رہے ہیں کہ ان میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق. آج ہی این پی ایم کا ایک بیان آیا ہے کہ شہباز شریف کے مقابلے میں مصطفیٰ کمال فارم بھر رہے تھے. اب وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں اب ہم نے سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کیے. اسی طرح ڈی جی اے بھی جو ہے وہ نونی کے ساتھ خوش نہیں ہے. اس پہ آپ کا کیا کریں؟ ان کی مرضی ہے, یہ اتحاد ہم سے پوچھ کے نہیں بنائے, اگر یہ اتحاد ختم ہوں گے تو ہم سے پوچھ کے نہیں ختم کریں گے. ان کی مرضی ہے اتحاد بنائیں یا نہ بنائیں, لیکن میں نے ایڈوانس میں کہہ دیا انشاءاللہ تعالی سندھ میں 99.9% فتح جو ہے سیٹیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ جیتے گی.